یہ چیز معلوم ہو جاتی ہے کہ ہم کس زبردست اور مبارک، کامل، آخری، دائمی، عالمگیر دین پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام الشاطبی ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے ایک بہترین نسخہ سکھایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کسی بھی ایک مذہب یا دین کے اندر وہ حق ہے یا نہیں ہے، یہ جاننے میں اگر مغالطہ پیش آئے، دقت پیش آئے، تو یہ جان لو کہ اللہ نے ہر باطل فرقے، ہر باطل مذہب اور دین کے اندر ایسے نشانیاں اللہ نے بنا دی ہیں جنہیں دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ باطل ہیں اور آپ حق پر ہیں۔ جب ہم ہمارے آیات پر نظر ڈالتے ہیں، ہم مسلمان اپنے تہواروں پر نظر ڈالتے ہیں، ہمارے عید پر نظر ڈالتے ہیں، ہمارے سیلیبریشنز پر نظر ڈالتے ہیں، تو ہمارا دین، ہمارا عید، بلکہ ہماری عیدیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ہر طبقے کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ ہماری آیات میں غریبوں کو سب سے پہلے پریورٹی دی جاتی ہے، یہاں تک کہا گیا آپ عید کے دن عید کی خوشی اس وقت نہیں منا سکتے جب تک آپ صدقۃ الفطر ادا نہیں کر دیے ہوں۔ آپ نے رمضان کے روزے رکھے، عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیں تاکہ کم از کم اس دن غریب محتاج لوگ خوشی منا سکیں۔ یعنی آپ کے خوشی کے سامان تیار ہونے سے پہلے ان محتاجوں کے خوشی کے سامان تیار ہو جائیں۔ اور ہم ہماری عید میں نظر ڈالتے ہیں تو ہم قربانی دیتے ہیں، گوشت کی تقسیم کے تعلق سے یہ حکم آیا کہ آپ محتاجوں میں اس گوشت کی تقسیم کریں پہلے۔ یعنی ہر چیز میں ہمارے دین نے غریب طبقوں کو ملحوظ رکھا، محتاجوں کو ملحوظ رکھا، کیونکہ یہی عام طور پر بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، مالدار گنتی کے چند ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر انسانوں میں محتاج اور فقیر ہوتے ہیں۔ تو اسلام نے کہا کہ پہلے ان کی دیکھ بھال ہونی چاہیے، انہیں خشک کر دیا جائے اور پھر تم تمہارے خشک کا انتظام کریں۔ آپ دوسرے ادیان پر نظر ڈالیں، ادھر ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ حق پر ہیں یہ جاننے کے لیے آسان راستہ اللہ نے بنا دیا۔ ان کے آیات پر نظر ڈالیے، ہوتا کیا ہے؟ وہاں پر پیسوں کو جلایا جاتا ہے، جبکہ ایک بہت بڑی تعداد ان کے اندر غریب ہے، محتاج ہے، کھانوں کے لیے محتاج ہے، بہت بڑا لیبر طبقہ ان کے اندر موجود ہے، لیکن انہیں دینے کے لیے ان کے پاس کوئی انتظام نہیں، بلکہ ان کے لیے خوشی یہ ہے کہ ان پیسوں میں پٹاخے خریدیں اور انہیں خوب جلائیں اور آوازیں نکالیں، ہوا میں پولیوشن بھرائیں، جن کے یہاں سانس کے معاملے ہیں ان کے اور بیماری میں اضافت ہو، اور دوسرے جتنے بھی آپ دیکھیں گے سب کو نقصان ہوتا ہے، فائدہ کہیں نہیں ہوتا، سب کو نقصان ہوتا ہے، فائدہ کہیں پر بھی نہیں ہوتا۔ آپ دوسرے ان کے علاوہ دوسرے ادیان پر نظر ڈالیے، سب جگہ آپ کو یہی چیز نظر آئے گی کہ وہاں پر خوشی منانے کے لیے کوئی پیٹرن سیٹ نہیں کیا گیا ہے، سیلیبریشن کرنے کے لیے کوئی طریقہ نہیں بتایا گیا ہے۔ قربان جائیں اس اسلام پر، قربان جائیں اس اسلام کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے آپ کو خوشی کیسے منانی ہے یہ بھی بتایا ہے۔ آپ غم میں ہیں تو غم سے کیسے باہر نکلیں یہ بھی بتایا گیا ہے۔ لہٰذا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کے تعلق سے معلومات دی، ہر چیز کی تعلیم دی، یہاں تک کہ اگر پرندے کے پر مارنے میں ہمارے لیے کچھ فائدہ ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی بھی تعلیم دی۔ جب یہودی نے یہ بات سنی کہ یہود کا جو مذہب ہے وہ غیر مکمل ہے، اس کے اندر صرف ان کے مذہب کے لوگوں کے لیے تعلیمات ہیں، صرف بنی اسرائیل کے لیے نازل کردہ شریعت ہے، موسوی شریعت علیہ السلام، صرف بنی اسرائیل کو ملحوظ رکھا جاتا ہے، کوئی یہودی نہیں بن سکتا، یہ نسل اور طبقی نظام ہے ان کے یہاں، ایک مذہب بھی ان کا انہی کی نسل کے لوگوں کے لیے، ساری دنیا والوں کے لیے نہیں ہے۔ تو جب یہودی نے سنا تو وہ بے قرار ہو گیا، اس نے طنز مارتے ہوئے یہ کہا کہ کیا تمہارے یہاں پاکی صفائی، قضائے حاجت کے مسائل بھی سکھائے جاتے ہیں؟ یعنی پاکی صفائی، قضائے حاجات، انسان کی جو ضروریات پوری ہوتی ہیں اس کی بھی تعلیم دی گئی ہے۔ تو حذیفہ بن یمان نے کہا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ بھی تعلیم سکھائی،
کہ آپ قضائے حاجت کے لیے جائیں تو کیسے اپنے آپ کو صاف کریں اور باہر نکلے تو کیسے اپنے آپ کو صاف رکھیں۔ وضو کا سسٹم بتایا گیا ہے، صرف وضو کا ایسا سسٹم ہے، اس پر آپ غور کریں گے تو دنیا کے سارے مذاہب ادیان کنارے ٹھپ نظر آئیں گے آپ کو۔ کسی کے پاس یہ سسٹم نہیں ہے۔ جو مبارک وضو ہم جو کرتے ہیں، اپنے آپ کو جو صاف کرتے ہیں، اس کے تعلق سے بھی کہا گیا ہے کہ آپ کے جسم سے جتنے قطرے گرتے ہیں وضو کے، اتنے آپ کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اس پر مزید ایک فائدہ، جبکہ اس کے اندر دنیاوی فائدے، جسمانی فائدے انگنت ہیں، اس کے علاوہ اخروی فائدے یہ ہیں کہ آپ کے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے پانی کے قطرے گرتے ہیں ویسے ویسے آپ کے چھوٹے گناہ بھی گر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس دین کے پیرو ہیں، الحمدللہ بہترین، دائمی، آخری، عالمگیر، ساری دنیا کو چلانے کے تعلیمات اس کے اندر موجود ہیں، جو کہ دنیا میں کسی دوسرے مذہب کے اندر پائے نہیں جاتے۔ لیکن افسوس کہ اتنا زبردست خزانہ ہم مسلمان اپنے پاس رکھتے ہیں۔ یہ جو قرآن ہے یہ ایسا خزانہ ہے، اس کا مقابلہ دنیا میں کوئی دوسرا مذہب، دین یا پھر کوئی دوسری کتاب ہرگز نہیں کر سکتی۔ سب اش کرتے ہیں، تعجب میں پڑتے ہیں جب لوگ اس پر ریسرچ کرتے ہیں۔ دنیا کے ایسا کوئی یونیورسٹی نہیں ہے جن میں خاص طور پر مذہب کے تعلق سے گفتگو کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹس نہیں بنائے جاتے۔ میں بات کر رہا ہوں ویسٹرن کنٹریز کی، میں بات کر رہا ہوں US، امریکہ، UK کی۔ وہاں کی جتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، ہر یونیورسٹی میں آپ دیکھیں گے کہ ریلیجین ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں اور اس میں خاص طور پر اسلام کو رکھا جاتا ہے، اور اس پر ریسرچ کرنے والے جنہیں مستشرقین کہا جاتا ہے، جن کی تعداد مسلمان ریسرچر سے زیادہ ہوتی ہیں، آج بھی ریسرچ کر رہے ہیں اس کے اندر۔ اللہ اکبر، ایسا مبارک دین ہے۔ لیکن افسوس ہم نے اس دین کو کس ڈھنگ سے پیش کیا، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جن چیزوں کو سیکھنا چاہیے، جن چیزوں کو جاننا چاہیے، وہ یہ ہے کہ آپ کے اڑوس پڑوس میں یہ گمراہی پھیلی ہوئی ہے، آپ کے اڑوس پڑوس میں ہندو بھائی رہتے ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ دنیا میں کیسے جینا چاہیے، کس کی عبادت کرنی چاہیے، ان کا مذہب ایک دم کنفیوژن والا مذہب ہے، کس کی عبادت کرنی چاہیے پتہ نہیں، ایک خدا کو مانتے ہیں کوئی حرج نہیں، آپ 100 خدا کو مانتے ہیں کوئی حرج نہیں، آپ دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان سے زیادہ خداؤں کو مانتے ہیں کوئی حرج نہیں ان کے پاس، آپ خدا کو مانے بھی نہ کوئی حرج نہیں، آپ تمام حرکتیں کرنے کے باوجود آپ ہندو رہتے ہیں۔ زندگی کیسے بسر کرنی ہے، شادی بیاہ کیا مسائل ہے، تجارت کون سی ٹھیک ہے کون سی خراب ہے، کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے، نہیں معلوم ہے انہیں، زندگی چلنے کا طرز نہیں جانتے۔ افسوس در افسوس ہم ان کے پڑوس میں رہتے ہیں، ہمارا نام مسلمان ہے، لیکن ہم نے کبھی بھی یہ مشقت نہیں اٹھائی کہ انہیں بتائیں کہ بھائی اسلام بھی ایک چیز ہے، میں اس کی اتباع کرنے والا ہوں، اگرچہ کہ ناقص اتباع کرنے والا ہوں، لیکن ایک بہترین دین ہے، یہ صرف ہم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ سب کے لیے ہے۔ اسی لیے